نبی نے فرمایا ساری عورتوں میں جنت کی سردارن حضرت فاطمہ ہوگی، تو ایمان میں نمبر 1 بولو کون؟ حضرت۔ اب سننا، ماں بہنیں بھی سنیں، میاں بیوی بھی سنیں، بہت سننے کی بات ہے۔ حضرت علی اپنی بیوی کون؟ حضرت آئے اور کہا کہ فاطمہ بہت ٹائم ہو گیا شادی کو، بہت زمانہ ہو گیا شادی کو، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگا نہیں ہے، کبھی تم نے کوئی چیز مجھ سے، یعنی شادی کو اتنا زمانہ ہو گیا، حالانکہ بیوی آتی ہے اور خاص کر کے نئی نویلی دلہن ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ سے کچھ نہ کچھ مانگتی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ شادی ہو گئی، لمبا زمانہ ہو گیا، تم نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا نا آپ کے ساتھ، تو میرے ابا نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا تھا فاطمہ علی غریب ہے، علی غریب ہے، ان کو ایسی چیز مت مانگنا جس سے وہ پریشان ہو۔ تب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ مل جائے گا تو روزی ہے، نہ ملے گا تو روزہ ہے، مگر میرے ابا کی نصیحت تھی کہ اپنے شوہر کو پریشان مت کرنا، اس لیے میں نے کبھی آپ سے کوئی چیز مانگی نہیں اور آئندہ بھی آپ سے کوئی چیز مانگوں گی نہیں۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا، فاطمہ لمبا زمانہ ہو گیا نکاح کو، کچھ تو مانگ لو، کچھ تو مجھ سے مانگو، میرے سے جو بن پڑے گا وہ میں کروں گا، کچھ تو مجھ سے مانگ لو۔ ہماری بیوی بھی مانگتی ہوگی نا ہم سے؟ مولی فردوس، مولانا دیکھو کیسے بیٹھے، نہیں تمہاری بیوی بھی بہت تقوی والی بھائی، بہت پرہیزگار، کچھ نہیں بولتی۔ تو حضرت علی نے کہا اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کچھ تو مانگو۔ تو حضرت فاطمہ نے بہت دیر سمجھ جانے کے بعد کہا مجھے انار کھانے کا جی چاہتا ہے۔ کیا کھانے کا جی چاہتا ہے؟ انار سمجھتے ہو جس کو ہم لوگ داڑم بولتے ہیں، داڑم بولتے ہیں، عربی میں اس کو رمان کہتے ہیں، بولو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمان۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو رمان ہے نا، رمان انار، یہ جنت کا پھل ہے۔ جنت میں جہاں پھلوں کا ذکر آیا ہے وہاں انار کا بھی ذکر آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے جنت میں انار ملے گا۔ اچھا بتاؤ نا، انار ملے گا نہیں ملے گا جنت میں؟ جب اللہ نے فرمایا تو معلوم ہے ہم کو، جب جنت میں انار ملے گا نا، یوں سامنے انار آئے گا، اللہ کی آواز آئے گی میرا بندہ جنت میں آئے ہو، کھاؤ انار کھاؤ، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا، کہے گا اللہ یہ تو حلال میں ملتا تھا، اتنا تھا، کبھی کبھی ایک 25 روپے کا ہوتا تھا، کبھی 15 روپے کا ہوتا تھا، لیکن یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا۔ اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ قریب تو جا، کھانا شروع تو کر۔ حلال میں کھاتا تھا ختم ہوتا تھا، یہاں کھاتا جائے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کے سامنے ایک انار آئے گا، وہ کھانا شروع کرے گا، اتنا انار بڑھتا جائے گا، لذت میں بھی بڑھتا جائے گا، سائز میں بھی بڑھتا جائے گا، گولائی میں بھی بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، 10 جنتی ایک انار میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ 10 جنتی ایک انار میں بیٹھیں گے اور کھائیں گے تو وہ جنت کا انار ہوگا۔ خیر یہ تو بات آ گئی تو بات میں نے کہہ دی۔ باقی حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا، مجھے کیا چاہیے؟ ایک انار چاہیے۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میرے جیب میں 1 دینار تھا۔ کتنا تھا پیسہ میرے جیب میں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حج کے موسم کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا، 1 دینار تھا۔ میں نے فاطمہ کو کہا بالکل فکر مت کر، میرے جیب میں ہے 1 دینار ہے۔ میں یوں مدینے کی مارکیٹ میں گیا اور یوں انار خریدا اور یوں لے کر آیا، اور میرا دل خوش ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے، میری بیوی نے مجھ سے 1 انار مانگا اور میں وہ انار لے کر آیا۔ بس حضرت علی فرماتے جھٹ سے میں گھر سے نکلا، سیدھے مدینے کی مارکیٹ میں گیا، 1 دینار دیا اور شاندار انار خریدا، اور انار کو اچھے طریقے سے اپنے، وہ زمانے میں لمبی لمبی چادریں ہوتی تھی، کہا میری چادر میں لپیٹا اور کہا 10 قدم چلا تھا، کسی بوڑھے کی آواز آئی، او علی۔ حضرت علی فرماتے کوئی بوڑھے کی آواز آئی علی، تو میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا کہتا ہے 3 دن سے بھوکا ہوں، میری بیوی بھی بھوکی ہے، میرے گھر میں بچیاں جوان ہیں،
کچھ ہو تو دے دو نا. تو حضرت علی نے فرمایا لیسا عندی درہم ولا دینار. حضرت علی نے کہا میرے پاس ایک چاندی کا سکہ بھی نہیں, ایک سونے کا سکہ بھی نہیں, درہم بھی نہیں, دینار بھی نہیں. تو بوڑھا کہتا ہے ما فی یدیک یا علی, علی وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا بولو انار ہے. تو کہا دے دو نا. حضرت علی نے کہا نہ ہو, میری بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں, اور میری بیوی نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں, پہلی مرتبہ انار مانگا ہے. تو بوڑھے نے کیا کہا, تم جوان ہو, تمہاری بیوی بھی جوان ہے, میں بوڑھا ہوں, کہاں سے کماؤں گا, اور میری بیوی بوڑھی اماں کہاں سے لائے گی, اور میری جوان بیٹیاں ہے کہاں جائے گی, 3 دن کے بھوکے ہیں. علی کیا تم کو یہ گوارا کہ 3 دن کے بھوکے ہیں آپ انار لے کے جا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے میں نے وہ انار دے دیا. بولو وہ بوڑھے کو انار دے دیا. اب حضرت علی فرماتے چہرہ اترا ہوا, ارے بولو نا چہرہ اترا ہوا, اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے گھر گئے. طرق البابا, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولا, او فاطمہ فاطمہ تھی. وہ چہرے سے سمجھ گئی معاملہ کچھ بدل گیا ہے. بھائی بیوی نہ پہچانے تو کون پہچانے, بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچانے تو کون پہچانے. بس وہ فاطمہ سمجھ گئی, کہا کچھ ہوا. حضرت علی نے کہا ہوا بہت کچھ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا انار خرید لیا تھا, اللہ کی قسم انار خریدا تھا, میرے پاس 1 دینار تھا, انار خریدا, لیکن راستے میں ایسا غریب مل گیا, ایسا بوڑھا مل گیا, ایسا مسکین مل گیا, ایسا ضعیف مل گیا کہ میں نے وہ دے. ابھی تو حضرت علی بات کر رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ بات بعد میں پوری کرتا, پہلے دیکھو دروازے پر کون آیا. حضرت علی فرماتے ہیں فتحت البابا, میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے اور کہا نبی نے 9 انار آپ کے لیے بھیجے. کتنے انار گئے, کتنے آئے, کتنے؟ حضرت علی نے کیا فرمایا معلوم ہے, 9 انار. 9. سلمان فارسی تم غلط ایڈریس پر آ گئے, نبی نے یہاں نہیں بھیجا ہوگا, نبی نے یہاں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں, میرے نبی نے 9 انار دیے اور کہا میری بیٹی فاطمہ اور میرے داماد علی کو دے دو. حضرت علی کہتے نا غلط ایڈریس غلط ہے. ہم ہوتے تو کہتے غلط ایڈریس ہے. اچھا پیچھے فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی سن رہی ہے, اور حضرت علی کہہ رہے نا غلط ایڈریس ہے, کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا, لے جاؤ, اور میرے گھر کے لیے نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہارے گھر کے لیے نہیں ہے, نبی نے بھیجا ہے, 9 انار بھیجے اور بڑے اچھے انار ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا میں ایک اللہ کے راستے میں دے کر آیا ہوں, اور اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10, تو 9 کیوں ہے؟ 1 کے بدلے 10 تو 9 کیوں ہے؟ حضرت سلمان فارسی مسکرائے, کہا میرے نبی نے کہا تھا میرے علی کا امتحان لے لینا, یہ کہہ کر 10واں انار نکالا اور کہا اللہ نے یہ تمہارے نام سے بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے نبی کو بتایا, نبی نے مجھے بتایا, اور میں آپ کے پاس آیا. علی وہ 10 ہی انار ہے, لیکن میرے نبی نے کہا تھا ذرا دیکھ لینا میرے علی کی نظر کھانے پر آتی ہے یا میرے علی کی نظر میرے یقین پر آتی ہے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کا وعدہ 1 دو گے تو کتنا لوگے؟ ساتھ میں بولو نا, کتنا لوگے؟ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو 1 دے گا, اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے میں اسے 10 واپس لوٹاؤں گا. حضرت علی کا یقین تھا قرآن پر کہ جب 1 انار دیا کتنے انار آئیں گے؟ 10. 9 آئے تو غلط ہو گیا, 10 آنے چاہیے میرے پیارو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی حج کرے اور یہ سمجھتا ہو کہ میں کلاش ہو جاؤں گا, میرا زمین بک جائے گی, میری دکان کا سودا ہو جائے گا, میرے زیورات عورت سمجھے کہ ختم ہو جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ لے گا اور 10 گنا کر کے اللہ واپس لوٹائے گا. اور یہ 10 والی بات تو پہلے کی ہے. بولو 10 والی بات تو ابھی تو کیا بات ہے معلوم, یہ آیت پہلے آئی تھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا. 1 2 کتنا لو, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. 1 دے دو, کتنا لے لو. یہ پہلے کی بات ہے, حالانکہ قرآن کی بات ہے. بعد میں اللہ نے کیا فرمایا,
بعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں میرے دوستو، قرآن پاک میں وہ آیت آ گئی، اور ایک جگہ نہیں، دو جگہ آئی، دو جگہ قرآن پاک میں آیت آئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ایک جگہ۔ دوسری جگہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا قانون تھا، ایک دے گا 10 لے گا، بولو ایک دے گا 10 لے گا۔ اللہ فرماتے میری رحمت جوش میں آئی، او میرے آخری نبی کے امتیوں، تم دیتے جاؤ گے، گن گن کے دیتے جاؤ گے، میں اتنا دوں گا کہ تم گن بھی نہیں پاؤ گے۔ تو جو اللہ کے واسطے حج کر لے وے میرے پیارو، اللہ اس کو بہت دے گا، اور آنکھ بند ہونے سے پہلے عطا کرے گا۔ تو بھائی پہلی بات مجھے یہ کہنی تھی، سب کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ حج کا موسم ہے، حج کے موسم میں حج کی بات نہ کرے تو کیا کرے؟ تو میرے پیارو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے کو برابر یاد ہے، شریعت پہ عمل کرو گے ایمان زندہ، بولو شریعت پہ عمل کرو گے، یقین کے ساتھ کرو گے تو ایمان زندہ ہوگا۔ آپ کو بتاؤں، ہمارا ہندوستان، بولو ہمارا یہ دیش مہان ہندوستان، اس میں ایک بہت بڑے مفتی بھی جس کو کہو کہ چیف جسٹس، سب سے بڑے مفتی ایک زمانے میں قاضی سراج الدولہ، بولو کون؟ قاضی، آواز نہیں آ رہی آپ کی، کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ گھر میں نہیں بولتے، باہر تو بولو، تھوڑی ہمت کھلے گی۔ ابھی معلوم ہے مولانا، گھر کا ڈر، اب میں آپ کو کیا کہوں، آپ اور میں دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ یہ بیوی کا ڈر بہت ٹیڑھا ہے۔ ہاں عباد اللہ کا ہے، تیرے سے بیوی ڈرتی ہے یا تو بیوی سے ڈرتا ہے؟ سیم تو تو جنات جیسا دکھتا ہے۔ وہ بیوی کا ڈر تو ایسا ہو گیا، معلوم ہے ایک بیوی گھر میں آئی شادی کر کے، بولو بھائی شادی کری تبھی تو بیوی ہوئی نا، بیوی کہاں سے ہوئی؟ شادی کر کے وہ بیوی گھر میں آئی، آخر اپنے شوہر کو کیا کہتی معلوم؟ حلول والول میں آئی ہوگی، آخر اپنے شوہر کو کیا کہتی؟ اللہ اللہ اللہ، توبہ توبہ توبہ، گھر کتنا گندا تھا، گھر میں دھول مٹی مچھر کیڑے مکوڑے، اور وہ کہتی ہے گھر میں اتنا ڈسٹ تھا، اتنی خرابی تھی، اتنی بدبو تھی، کہاں مچھر ہو چاروں طرف سے مچھر گھیر لیتے تھے۔ وہ کیا کہتی معلوم؟ میں گھر میں آئے، گھر کو چوکھا کر دیا۔ چوکھا سمجھتے ہو؟ بولتے حلول میں چوکھا ہی بولتے، چوکھا یعنی صاف ستھرا کلین کر دیا۔ وہ بیوی کہتی ہے ورنہ میرے آنے سے پہلے تو گھر کتنا گندا، اور چاروں طرف مچھروں کے تو حملے ہوتے تھے، میرے آنے کے بعد گھر ایک دم صاف ہو گیا۔ وہ مرد حلول کا تھا، کہاں کا؟ حلول کا تھا۔ کیا کہا معلوم؟ وہ کل ہی مچھروں کی میٹنگ ہوئی۔ کس کی میٹنگ ہوئی؟ کل ہی مچھروں کی میٹنگ ہوئی کہ جو کام ہم ٹیمپرری کرتے تھے پرماننٹ کرنے والی آ گئی ہے، جو کام ہم تھوڑا تھوڑا کرتے تھے وہ زیادہ کرنے والی آ گئی۔ لوئی چوسو، خون چوسنے کا کام جو ہم کرتے تھے تھوڑا تھوڑا، تو میرے پیاروں آپ لوگوں کا بھی تھوڑا ٹینشن ایسا ہی چہرے پر لگتا ہے۔ سب سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے۔ میں کن کی بات کر رہا تھا؟ ہندوستان کے بہت بڑے مفتی قاضی سراج الدولہ، مفتی ہے، چیف جسٹس ہے، ان کی عدالت لگتی ہے باقاعدہ کٹھیڑا۔ آپ نے کورٹ دیکھا ہوگا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، وہ جج کرسی پر بیٹھے اور ادھر ایک کٹھیڑا ہوتا ہے، ادھر ایک کٹھیڑا ہوتا ہے، اور جو بھی آتا ہے اپنی کمپلین لے کر آتا۔ معلوم ہوا کہ قاضی سراج الدولہ کے پاس ایک عورت آئی، غریب عورت آئی، آ کر کہا بادشاہ کی شکایت لے کر آئی ہوں۔ کس کی شکایت؟ کہا کیا شکایت؟ کہا وہ بادشاہ جو ہے تیر مار رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ وہ شکار کا شوق ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو، تو وہ تیر کچھ مار رہا تھا، تو کہا تیر میرے بیٹے کے دماغ پر لگ گیا، میرا بیٹا وہاں سے گزرتا تھا، وہ تیر مار رہا تھا، وہ میرے بیٹے کے دماغ پر لگا اور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا چھوٹا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن مارا کس نے ہے؟
بادشاہ نے تو میں عدالت میں آئی ہوں اور آپ سے انصاف مانگنے آئے ہوں کہ اتنے بڑے بادشاہ کے بارے میں آپ کیا انصاف کر سکتے. وہ قاضی سراج الدولہ نے لکھ دیا, جو بڑے بڑے جج لکھتے کہ یہ دن پہ اتنے بجے بادشاہ کو حاضر ہونا پڑے گا, عورت بھی حاضر ہوگا. پورے علاقے میں پتا چلا کہ کورٹ میں بادشاہ آنے والا ہے, اور بادشاہ کا فوجی آنے والے, بادشاہ کے سپاہی آنے والے, اور ایک عورت آنے والی ہے, اور اس کے بچے کا قتل ہوا ہے. اب پورا مجمع جمع اور بادشاہ کو لایا گیا. سب سے پہلے قاضی سراج الدولہ نے کہا, بادشاہ کیا آپ نے ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ کیونکہ یہ عورت کہتی ہے کہ آپ کا تیر اس بچے کے دماغ پر لگا اور بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا, آپ نے قتل کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا میں نے قتل بولو کیا ہے. اب بادشاہ نے کہا میں نے قتل کیا, میں اقرار کرتا ہوں میں مجرم ہوں, میں قتل کیا, میں اقرار کرتا ہوں مجرم ہوں. بلکہ میرے فوجیوں نے بھی دیکھا, میرے سپاہیوں نے دیکھا, بچے کی لاش کو بھی دیکھا, تڑپتے ہوئے بھی دیکھا. تو قاضی سراج الدولہ نے عورت کو کہا, شریعت تجھے دو چیز بتا رہی ہے. کتنی چیز بتا رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے جان کے بدلے جان. ارے بولو جان کے بدلے, جس کو اللہ نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. وہ قاضی سراج الدولہ نے کہا پہلا آپشن, عورت تیرے پاس یہ جان کے بدلے جان. اگر اس بادشاہ نے تیرے بیٹے کی جان لی ہے تو کہہ دے ہم یہ بادشاہ کی جان لے لیں گے. شریعت کا قانون یہی ہے. بولو جان کے بدلے, ساتھ میں بولو نا, جان کے بدلے جان. اور دوسرا یہ ہے کہ بادشاہ تو تیر مار رہا تھا اپنے اعتبار سے, لگ گیا کس کو؟ بچے کو لگ گیا. تو ایک اور بھی چیز ہے, شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. 5ویں پارے میں لکھا کہ پینلٹی بھر دے, یعنی ایک قیمت لگائی جائے گی جس کو عربی میں دیت, بولو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دیت. وہ پینلٹی ہوتی ہے, وہ پینلٹی بادشاہ پر لگائی جائے گی. لیکن بادشاہ تیرے کو فیصلہ نہیں کرنا, فیصلہ کون کرے گی؟ عورت کرے گی. اس کو جان کے بدلے جان چاہیے یا جان کے بدلے مال چاہیے. جب عورت نے دیکھا بادشاہ ہے اور انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے, تو عورت نے روتے روتے کہا غریب عورت ہوں, بچہ جانا تھا وہ تو چلا گیا, بادشاہ کو مار کے کیا ملے گا؟ بادشاہ کو بولو دیت دیوے, یعنی جان کے بدلے مال. بولو جان کے بدلے مال. جان کے بدلے جان نہیں چاہیے, جان کے بدلے. اب تو بادشاہ وقت تھا, اس نے کہا کتنی دیت ہوتی ہے؟ قاضی سراج الدولہ نے طے کیا اس زمانے میں قرآن حدیث کی روشنی میں اتنا پیسہ دینا ہوگا. اور بادشاہ نے کہا جتنا اس عورت نے کہا ہے اس کا ڈبل دیا جائے گا. بولو سبحان اللہ. خیر وہ عورت کو ڈبل دیا گیا اور سارے لوگ بادشاہ کی تعریف کرتے کرتے چلے گئے کہ بادشاہ کورٹ میں آئے, اور کورٹ میں آ کر ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو گئے, اپنے جرم کا اقرار کیا, اور وہ جان دینے کو بھی تیار تھے, اور مال دینے کا وقت آیا تو ڈبل مال دے کے چلے گئے. اچھا جب سب چلے گئے, وہ بادشاہ دیکھو وہ زمانے کا بادشاہ بھی کیسا, بولو سبحان اللہ. وہ بادشاہ جب سب چلے گئے تو قاضی صاحب کے پاس گئے. کون قاضی؟ سراج الدولہ. اور بادشاہ نے اپنا کپڑا اٹھایا اور ایک خنجر نکالا اور کیا کہا معلوم؟ اچھا ہوا قاضی صاحب آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا, ورنہ اسی خنجر سے میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. اگر تم یہ سوچتے کہ بادشاہ ہے بہت بڑا ہے اور آپ قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے اور میری چاپلوسی کرتے, یہ خنجر ہوتا اور آپ کی گردن ہوتی. اچھا ہوا آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا, ورنہ میں ایسے کو زمین پر نہیں رہنے دیتا قاضی بن کر جو بادشاہ کے فیور کرتا اور قرآن حدیث کو چھوڑ دے. معلوم ہوا کیا ہوا؟ قاضی سراج الدولہ کھڑے ہوئے, کس پر بیٹھے ہوئے تھے؟ جو بھی گدا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, اندر سے ایک تلوار نکالی اور کہا بادشاہ میں نے بہت فیصلے کیے, کبھی تلوار لے کے فیصلہ نہیں کیا, لیکن آج میں تلوار لے کر بیٹھا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. ہو سکتا ہے تم بادشاہ ہو, نہیں مانو گے, اگر تم نہ مانتے اسی تلوار سے میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا.
میں بھی تلوار لے کر آیا تھا کیونکہ تم بادشاہ ہو، کہتے تھے کہ بھائی مجھے نہیں ماننا ہے، عورت کو مار کے نکالو، بھگا کے نکالو، تو عورت کو تو مار کے بھگا کے نکالا ہوتا، لیکن اس سے پہلے میں یہ تلوار سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ میرے دوستو، وہ بادشاہ اور قاضی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور کیا کہا، جب تک ایسا رہے گا ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا، جب تک اللہ رسول کی باتیں رہے گی ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا۔ اور یہی بات اللہ نے بھی قرآن میں کہی۔ حالانکہ یہ تو بہت بات کا کیس ہے قاضی سراج الدولہ کا، لیکن 1400 سال پہلے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، آج سے ہم لوگ بھی ارادہ کریں، یہ حج ہی کی بات چل رہی تھی تو میں نے ساتھ میں کہا سب لوگ نبی کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ کہ ہمارے پاس اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ نمبر 2 نماز پڑھتے ماشاءاللہ، بولو نا ماشاءاللہ۔ نمبر 3 زکوٰۃ بہت سارے لوگ دیتے ماشاءاللہ، رمضان کے روزے بھی ماشاءاللہ رکھے۔ اب زندگی میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ حج۔ تو ارادہ کرو کہ سب حج کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی بات تو مجھے آپ کے سامنے یہ کہنا تھا، اور بھروسہ کس پر کریں گے؟ عورت یہ نہ سوچے میرے سارے زیور چلے جائیں گے، میں بغیر چوڑی کے کیا کروں گی، بغیر انگوٹھی کے کیا کروں گی، اور پھر شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہے، قیامت میں میرا مصطفیٰ کیا کہے گا، قیامت میں میرا اللہ کیا کہے گا۔ اور سچ بتاؤ، پورا مجمع ساتھ میں بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی